السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ كان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے اس کو تم لوگ مومن نہیں ہو ایسا مت کہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہت ساری مال غنیمت ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تم لوگ اس سے پہلے بالکل ایسے ہی تھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے حال پر رحم کیا۔ فتبینوا، لہذا تم لوگ تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 94 یعنی 94 نمبر کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے جو مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے۔ مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر امام اکرمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ بنو سلیم کا ایک آدمی اپنے بکریوں کا ڈیور لے کر کے چلا جا رہا تھا، رستے میں صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب وہ لوگ ایک خاص مشن پہ نکلے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ یہ بکری کا چرواہا ہم لوگوں کو سلام کہہ رہا ہے تو ان لوگوں نے سمجھا، ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو سلام کر رہا ہے ہم سے بچنے کے لیے سلام کر رہا ہے، لہٰذا آگے بڑھے، اس کو قتل کر دیا اور بکریاں لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دیکھیے آیت کریمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلو فتبینوا، تو پہلے تحقیق کر لو کسی کو قتل کرنے سے پہلے۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اگر کوئی تم کو سلام کرے تو یہ مت کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، ہمارے ڈر سے سلام کر رہا ہے۔ جب اس نے سلام کیا بس بیک ہو جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی نکلے اللہ کے راستے میں، تو ایک بکری کے چرواہے کے پاس سے گزرے جو بکریوں کو چرا رہا تھا، تو اس نے صحابہ کرام کو دیکھ کر کے السلام علیکم کہا، تو صحابہ کرام نے یہی سمجھا کہ شاید ہم سے بچنے کے لیے سلام کر رہا ہے، تو اس میں سے ایک آگے بڑھے اور بڑھ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طرح سے حافظ ابو بکر البزار، ان کی کتاب کشف الاسرار، اس کے کتاب التفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو سریے پہ بھیجا۔ دیکھیے سریہ ایک ہوتا ہے، ایک غزوہ ہوتا ہے، غزوہ بھی مہم پہ جانا ہوتا ہے اور سریہ بھی مہم پہ جانا ہوتا ہے، یعنی کسی خاص مشن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو صرف بھیجا اور خود نہیں گئے تو اس کو سریہ کہتے ہیں، اور ایک خاص مشن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، جیسے غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ حنین، سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن جب ایک خاص مشن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام کو بھیجتے تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایک سریہ پر بھیجا جس میں مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب یہ لوگ ایک مقام پر پہنچے تو بہت سارے لوگ تھے، تو سارے لوگ تتر بتر ہو گئے، صحابہ کرام کو دیکھ کر کے در در بھاگ گئے، اور ایک آدمی وہیں پر کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس بہت سارا مال تھا، اسباب تھا۔ تو جب یہ لوگ آگے بڑھے تو اس آدمی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اس آدمی نے اس طرح کی بات کہی تو بھی
مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ نے دل میں یہ سوچا کہ یہ جو ہے ہم لوگوں سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، آگے بڑھے اور اس کو قتل کر دیا اور ساز و سامان اپنے قبضے میں کیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ تم نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کو ضرور عرض کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کو عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقداد کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو کہا کہ اے مقداد، ایک آدمی تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا تھا، اس کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا۔ ذرا سوچو کہ قیامت کے دن وہی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو کیا حل ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلو فتبینوا تو پہلے تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اگر راستے پیرے میں کوئی تم کو السلام علیکم کہے تو ہرگز اس کو یہ نہیں کہو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، ہمارے ڈر سے السلام علیکم کہہ رہے ہو، ایسا ہرگز نہ کہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہت ساری غنیمتیں ہیں، تمہارے لیے بہت سارا مال و اسباب ہے۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اس سے پہلے تم لوگوں کی بھی یہی حالت تھی، لہذا پہلے تحقیق کر لو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ آدمی اپنے کافر قوم کے درمیان تھا اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوا تھا، تم لوگوں کو دیکھا تو اس نے اسلام کو ظاہر کیا، تم لوگ بھی پہلے مکہ کے اندر ایسے ہی تھے، تم لوگ بھی پہلے مکہ کے اندر ایسے ہی تھے، مسلمان ہو جاتے تھے لیکن اسلام کو چھپا کر کے رکھتے تھے، اللہ نے تم لوگوں پر احسان کیا، آج تم لوگ اتنے اچھے ہو گئے ہو، لیکن مکہ میں تم لوگوں کا بھی یہی حال تھا جو ان لوگوں کا حال ہے، لہذا پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ نے کہا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کے لیے قتل کرتے ہو آدمی کو بغیر تحقیق کے، تو جان لو کہ اللہ کے پاس بہت مال غنیمت ہے، لہذا پہلے تحقیق کر لیا کرو، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے۔ اللہ نے فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم لوگ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہت سارا مال غنیمت ہے، کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم لوگ بھی ایسے ہی تھے، فمن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر رحم کیا، فتبینوا، لہذا پہلے معاملے کی تحقیق کر لو۔ اور آگے اللہ نے کہا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سلام کرنا یہ اسلامی شعائر میں سے ہے، اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ہمیں اس کو فوراً کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کا ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معاملے کی تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ واقعی ہے کہ نہیں ایسا۔ معزز سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کے امن و سکون کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔